مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات دیتی ہے۔ دانشور کا دل اس کے دہنے ہاتھ ہے، پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف۔ ہاں، احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی عقل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں۔ اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ، کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، گویا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے۔ حماقت بالا نشین ہوتی ہے، پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ گھڑا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رخنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جو کوئی پتھروں کو کاٹتا ہے ان سے چوٹ کھائے گا، اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرہ میں ہے۔ اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ اگر سانپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسونگر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دانشمند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی باتوں کی ابتدا حماقت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے، کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا۔ اے مملکت، تجھ پر افسوس جب نابالغ تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ نیک بخت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں، اور نہ اس لیے کہ بدمست ہوں۔ کاہلی کے سبب سے کڑیاں جھک جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈھیلے ہونے سے چھت ٹپکتی ہے۔ ہنسنے کے لیے لوگ ضیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے، اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوائی چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ آمین۔